جیسے جیسے کورونا کا مرض پھیلتا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ کورونا وائرس پر نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہے۔ حال ہی میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف کالج کے اسسٹنٹ آفیسر ڈاکٹر گونزالو اور ان کی ٹیم نے ایک ریسرچ کی، جس کے بعد ڈاکٹر گونزالو نے ایک رپورٹ تیار کی جس میں بتایا کہ آخر ایشیائی ممالک میں کورونا مرض دوسرے اور ممالک سے اتنا کم کیوں ہے۔ اس رپورٹ نے واقعی سب کو حیران کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایشیا میں کون کون سے ممالک ہیں تو آپ اسے گوگل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو، اور آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کر پائیں۔ جب ڈاکٹر گونزالو نے اپنی تحقیق شروع کی اور دیکھا کہ اٹلی میں شرح اموات ڈیتھ ریشو دنیا کے دوسرے ممالک سے 12% زیادہ ہے۔ ماہرین نے اٹلی کی اموات کی وجہ یہ بتائی کہ اٹلی میں ضعیف لوگ زیادہ ہیں، اس لیے وہ کورونا کا شکار ہو جانے سے جلد موت کا شکار ہو گئے، اس لیے اٹلی کا ڈیتھ ریشو زیادہ ہے۔ جبکہ جاپان میں ضعیف لوگ اٹلی سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جاپان کا ڈیتھ ریشو اٹلی کے مقابلے نہیں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اٹلی کے ڈیتھ ریشو کی اس وجہ کو کسی صورت نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر گونزالو نے انڈیا، پاکستان اور جاپان کی ریسرچ کی اور اس ریسرچ کا نتیجہ ایران کو نکلا۔ ایشیا میں، اسپیشلی انڈیا میں اور پاکستان میں کورونا وائرس کا زور اس لیے کم ہے کیونکہ ان ممالک یعنی انڈیا، پاکستان اور جاپان میں بچوں کو BCG کی ویکسین لگائی جاتی ہے۔ اس BCG کے ٹیکے لگانے کی شروعات انڈیا میں 1948 سے ہوئی، جبکہ پاکستان میں 1970 میں اس کا حکومتی طور پر آغاز ہوا۔ اس کے بعد BCG کا ٹیکہ امریکہ، جاپان اور ہالینڈ میں اس کی حکومتی طور پر شروعات 1980 سے ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ آخر BCG کا ٹیکہ لگانے کی وجہ کیا ہے، تو وہ یہ کہ اس کی شروعات سب سے پہلے انڈیا میں ہوئی، پھر اس کے بعد باقی ممالک میں اس کی شروعات کی گئی۔ انڈیا میں بچوں کو BCG کا ٹیکہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ بچوں میں پیدا ہونے والے خطرناک بیکٹیریا، ملیریا اور جان لیوا انفیکشن سے بچوں کو بچایا جا سکے۔ یہ بچوں کے 9 سال کے ہونے تک انہیں کچھ مہینوں کے بعد تقریباً 5 ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گونزالو نے BCG کے ٹیکوں کو کورونا وائرس کے خلاف لڑنے میں مددگار بتایا اور کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے ممالک، خاص طور پر انڈیا، پاکستان میں کورونا کا اثر کم ہوا ہے۔ BCG کا ٹیکہ بچپن ہی سے جسم کے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ ابھی کے وقت میں تقریباً انڈیا میں 72 سال کی عمر کے سارے لوگوں کو BCG کا ٹیکہ لگایا ہوا ہے اور پاکستان میں تقریباً 50 سال کی عمر تک کے لوگوں کو یہ ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا، پاکستان میں کورونا وائرس اپنا زور نہیں دکھا پایا۔ ناظرین کرام، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اور لوگوں سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ آپ دنیا کا حال دیکھ لیں، کس قدر معاشی بحران ہے، پوری دنیا بند ہو چکی ہے، کروڑوں لوگوں کا روزگار بند پڑا ہے۔ اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ کھانے تک کی چیزیں موجود نہیں ہے۔ مزدوروں کے حال پر تو اللہ ہی رحم کرے۔ ایک طرف تو یہ بیماری ہے اور ہمارے ملک میں اس بیماری پر بھی فرقہ واریت چل رہی ہے۔ کیا یہ وقت فرقہ پرستی کا ہے؟ جبکہ آج کے لوگ بنا مذہب دیکھے بلکہ صرف انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ نیوز دیکھیں کہ امریکہ جیسا ملک بھی انڈیا سے ویکسین لے رہا ہے، بھی ان کے پاس وہ میڈیسن نہیں ہے جو ہمارے ملک انڈیا کے پاس ہے، لیکن عوام ہے کہ بس مذہبی جنگ کروانے میں لگی ہوئی ہے۔ تبلیغی جماعت کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح جھوٹ اور غلط بیانی کے ساتھ کام لیا گیا۔ اگر بات عوام کی ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن یہ کام ہماری میڈیا نے کیا ہے۔ بنا تحقیق کے تبلیغی جماعت پر ایسے الزام لگائے گئے اور جب کہ سچ سامنے آ گیا تو شرمندگی کے مارے ان کی زبان بھی نہیں کھل رہی ہے۔ ناظرین کرام، خیر، ان موضوعات پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل سویرا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کر پائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔